فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ لوگ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ اخاہ، تو انہوں نے ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے بھائی بنیامین کو، قال انی انا اخوک، اور فرمایا کہ بے شک میں آپ کا بھائی ہوں، فلا تبتئس، پس نہ آپ پریشان ہوں ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، فلما جہزہم، پس جب تیار کر دیا ان کو ان کے توشے کے ساتھ، جعل السقایۃ، تو بنا دیا پانی پینے کے برتن کو، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے کجاوے میں، ثم اذن مؤذن، پھر آواز دینے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلہ والو، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چوری کرنے والے ہو، قالوا، انہوں نے کہا اور وہ متوجہ ہوئے، علیہم، ان پر، ماذا تفقدون، تمہارا کیا گم ہو گیا ہے، قالوا نفقد، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گم کر دیا ہے، سواع الملک، بادشاہ کا برتن، ولمن جاء به حمل، اور اس آدمی کے لیے جو اس کو لے کر آئے گا، حمل بعید، اونٹ کا وزن ہے، یعنی اسے اتنا غلہ دیا جائے گا جو اس برتن کو ڈھونڈ کر لائے گا، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا نگران ہوں، ذمہ دار ہوں، مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ جائیں فوجیوں کے ساتھ اور اس برتن کو ڈھونڈ کر لائیں، قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے، لنفسد فی الارض، کہ فساد پھیلائے زمین میں، وما کننا سارقین، اور ہم چور بھی نہیں ہیں، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا کیا سزا ہے اس کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو، یعنی اگر وہ برتن تمہارے کجاووں سے نکل آیا تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی۔ دوستو یہ ترجمہ تو آگے تک چلے گا، پیچھے ذرا دیکھتے ہیں، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا، اور جب داخل ہوئے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ اخاہ، تو ٹھکانہ دیا انہوں نے اپنی طرف اپنے بھائی کو۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے قافلے کو اپنے پاس ٹھہرایا ہو، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، جب موقع ملا حضرت یوسف علیہ السلام کو، رات کو یا دن کو، کسی بھی وقت، تو انہوں نے بنیامین سے ملاقات کی۔ آوا الیہ کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہیں خاص اپنے مہمان خانے میں بلایا اور وہاں ان کے ساتھ ملاقات کی۔ ظاہری سی بات ہے یہ ملاقات بھائیوں سے اوجلی ہوگی، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی دوران ان سے ملاقات کر لی ہو، کوئی وقت نکال کر، لیکن پہلی جو بات ہے، پہلا جو قول ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ کنعان سے سفر کر کے گئے تھے، لمبا سفر تھا، اب ظاہری سی بات ہے وہاں ٹھہرنا بھی تھا، اور وہاں ٹھہر کر پھر انہیں واپسی، اس زمانے میں اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ جہاں پر قافلہ پڑاؤ ڈالتا تھا 2 سے 3 دن ٹھہرتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی 2-3 دنوں میں، اچھا کمی نہیں آنے دی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اعزاز اور اکرام میں، پروٹوکول سب کو برابر دیا، کوئی فرق نہیں کیا، کھانے پینے میں ان کی مہمان نوازی اچھی کی، رہن سہن میں ان کو اچھے نظام کے ساتھ رکھا، اچھے بستر اور اچھے ان کو کمرے دیے، ان کے ہر طرح سے انتظام کیا، لیکن یہ ایک ملاقات ہے بیچ میں حضرت بنیامین سے جو انہوں نے الگ سے کی۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین کو اپنے پاس بلوایا تو پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے بنیامین۔ پھر والد کے نام کا پوچھا۔ آپ حضرات کو شاید یاد ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں بنیامین اور یوسف، یہ ماں کی طرف سے سگے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کی والدہ کے فوت ہونے کے بعد کس سے شادی کی تھی؟ ان کی خالہ سے شادی کی تھی۔ تو اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ دونوں اس طریقے سے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی راحیل ہے اور بنیامین کی والدہ کا نام بھی کیا ہے؟ راحیل ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے والدہ کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میری والدہ کا نام کیا ہے؟ فلاں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا انا اخوکا، میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، مجھے پہچانو، غور کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت 12 سے 13 سال کے تھے۔ یقینی طور پہ بنیامین جو ہیں وہ 8 سال کے ہوں گے یا 7 سال کے ہوں گے یا 6 سال کے ہوں گے یا 10 سال کے ہوں گے، جتنے سال کے بھی ہوں گے، لیکن یہ عمریں ایسی ہوتی ہیں کہ بہن بھائی آپس میں اس عمر کو بھی پہچانتے ہوتے ہیں، یاد رہتا ہے، چاہے وہ جتنی مرضی دوری کیوں نہ ہو جائے، بڑھاپے کے بعد بھی یاد آ جاتا ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے، خد و خال دیکھتا ہے تو یاد آ جاتا ہے۔ لیکن بنیامین کو یاد نہیں آیا کیونکہ بنیامین چھوٹے تھے، نہیں پہچانا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتانا پڑا انی انا اخوکا، کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ اور ویسے بھی جب اندر محل میں آئے تو پتہ چل گیا کہ یہ ان کا نام ہے اور نام یوسف تھا، اور یوسف کے نام سے یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارے ایک بھائی گم ہوئے تھے۔ اور ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے آ رہا ہے کہ بھائی سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا اور آپ کو اپنے پاس رکھوں گا۔ حقیقت میں تو ان کے رازوں کو کھولنا تھا نا، اب رازوں کو کھولنے کا وقت آیا تھا۔ باقی جو 10 بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملات کیے وہ بھی کھولنے تھے، اور اس وقت وہ ذہنی طور پہ کیا ذہن رکھتے تھے وہ بھی کھولنے تھے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی کہ میں کسی طریقے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھتا ہوں، اور بنیامین بھی رہنے پر راضی ہو گئے۔ بات نہیں سمجھے؟ ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو یہ معاملات کر رہی ہیں ان سے آپ نے گھبرانا اور پریشان ہونا نہیں ہے، جو پیچھے ماضی میں کر چکے ہیں اور آئندہ یہ ابھی جو کر رہی ہیں ان سے آپ نے گھبرانا اور پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اب وقت آ چکا، اب ہمارا زمانہ آ چکا۔ اب کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تدبیر کا پہلے تذکرہ کیا اور ان الفاظ کا بعد میں تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پس جب تیار کر دیا ان کے سامان کو، آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایک اونٹ ہر آنے والے کو دیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بھی ان کے پاس مانگنے کے لیے آتا تھا انہیں پورا ایک اونٹ غلے کا دیا کرتے تھے، اور ایک اونٹ پر تقریباً کتنی بوری آتی ہیں؟ 12 بوری آتی ہیں، تو 12 بوری غلہ ان کو دیا جاتا تھا۔ اب بنیامین کا غلہ جو ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک اونٹ ہوگا، اور ایک اونٹ میں 12 بوریاں ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کا ایک برتن تھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سونے کا بنا ہوا برتن تھا اور اس پر ہیرے جو ہیں وہ مرصع تھے، جڑے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ چاندی کا برتن تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ عام برتن تھا جس طرح برتن ہوتے ہیں، لیکن وہ خوبصورت اور مہنگا ترین برتن تھا۔ عام برتن بھی کافی مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، تو وہ جو برتن تھا اس برتن کو بنیامین کے کجاوے میں چھپا دیا، ان کے گندم کے اندر کیا کر دیا؟ چھپا دیا۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی بات وضاحت کرتا چلوں کہ وہ سونے کا برتن تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں کیا کیا کرتے تھے؟ پانی پیا کرتے تھے۔ ساقی ان کو پانی پلایا کرتا تھا، چاہے وہ پانی پیتے تھے یا مشروبات پیتے تھے یا پھلوں کا نچوڑا ہوا رس پیا کرتے تھے۔
سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ سونے کے برتن کا استعمال شرعاً کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کیوں پیا کرتے تھے؟ میں دوستو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں آ کر حرام ہوئی ہیں، پہلی شریعتوں میں وہ حرام نہیں تھی۔ ان کی حلت کا باقاعدہ طور پہ پہلی شریعتوں میں ثبوت ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی شریعت میں ایسی چیزیں بہت ساری حرام ہو گئی تھی جو پہلی شریعتوں کے اندر کیا تھی؟ حلال تھی۔ اس لیے سونے کے برتن میں پانی پینا اس وقت حرام نہیں تھا۔ وہ برتن حضرت بنیامین کے کجاوے میں ڈال دیا گیا۔ اب قافلہ وہاں سے وہ سامان لے کر چل پڑا۔ اب اس وقت وہ بادشاہ کے محل سے نکلا اور کنعان کے راستے پر گامزن ہوا، شہر سے کافی دور آ گیا تھا، شہر میں نہیں تھا، کیونکہ اگر شہر کے اندر ہوتا اسی وقت پیچھے سے فوجی پہنچ جاتے تو ان کو شک ہوتا بھی یار یہ تو انہوں نے سازش کی ہے، ہمارے خلاف سازش کی ہے اور ابھی ہم نکلے نہیں ہیں بادشاہ کے محل سے، انہوں نے چوری کا الزام لگا دیا، لگتا ہے ابھی کسی نے ایسی گڑبڑ کی ہے۔ اس لیے جب قافلہ باہر نکل گیا، 1-2 دن کا سفر گزر گیا، پیچھے سے پھر ان کے فوج آتی ہے اور ان کو آ کر کہتی ہے کہ بھئی رک جاؤ، تمہوں نے کیا کیا ہے؟ چوری کی ہے۔ اور ایک اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ بادشاہ کا جو برتن تھا وہ چونکہ اب چوری کے اس میں آ رہا تھا، زمرے میں آ رہا تھا، تو 1-2 دن کا سفر کرنے کے بعد جب قافلہ والوں کو پکڑیں گے تو یہ تسلی ہوگی، قافلہ والوں کے ذہنوں میں آئے گی کہ یار یہ لوگ لگتا ہے 2 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو ملا نہیں ہے، اور بھی قافلے آئے ہوں گے اور قافلے والوں کو بھی انہوں نے پکڑا ہوگا لیکن ان کے پاس نہیں ملا، اس لیے یہ ہمارے قافلے کے پیچھے پیچھے آئے ہیں۔ لیکن اگر فوراً ہی ان کے قافلے کو پکڑ لیا ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ تو سازش کی ہے اور ہمارے اس میں قافلے میں باقاعدہ طور پہ کجاووں میں چھپایا گیا تھا۔ تو اس لیے جب وہ قافلہ باہر نکلتا ہے تو پیچھے سے آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ اذن مؤذن ایۃ العیر، آواز دیتا ہے آواز دینے والا۔ اذن یؤذن، اذن کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا، مؤذن آواز دینے والا۔ چونکہ مؤذن کو بھی مؤذن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کی طرف کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، مؤذن۔ اور اس میں چونکہ اونچی آواز ہوتی ہے اس لیے اس کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو قافلے والوں کو پکارنے والا تھا اس نے بھی بلند آواز سے قافلے والوں کو پکارا اور کیا کہا؟ ایۃ العیر، اے قافلہ والو، انکم لسارقون، بے شک تم البتہ چور ہو، تم نے چوری کی۔ اب قافلے والے رک جاتے ہیں، ان میں 10 بھائی پہلے ہیں، ایک بنیامین ہے۔ رکنے کے بعد جو ان کے قافلے کے سربراہ تھے شمعون یا یہودا، ان میں سے ایک، انہوں نے کہا کیا چوری ہو گیا تمہارا؟ ماذا تفقدون؟ اچھا فرق دیکھو کتنا ہے کہ انہوں نے کیا لفظ بولا؟ انکم لسارقون، کہ بے شک تم البتہ چور ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سارقہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ تمہارا کیا چوری ہو گیا ہے۔ نبی کے بیٹے تھے، کچھ نہ کچھ تو ذات لحاظ تھا نا، بولنے کا طریقہ سلیقہ تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ ماذا تفقدون، تمہارا کیا گم ہو گیا ہے، تم کیا گم پاتے ہو کہ جو تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نفقد صواع الملک، ہم نے گم کر دیا ہے بادشاہ کا برتن۔ بادشاہ کا ایک برتن تھا جو گم ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص برتن تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ برتن جو تھا یہ ناپ تول کا آلہ تھا، جس برتن سے تول کر لوگوں کو گندم دی جاتی تھی، یہ وہ آلہ تھا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، بڑا قیمتی برتن تھا۔ قالوا نفقد صواع الملک، کہ بادشاہ کا برتن گم ہو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو آدمی اس برتن کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 1 اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا۔ حمل وزن کو کہتے ہیں، یعنی جتنا 1 اونٹ وزن اٹھاتا ہے اتنا اسے غلہ دیا جائے گا۔ اور وہ کتنا تھا بلا؟
12 بوری، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس آدمی نے کہا جو شرطا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ میں نے اس کو ڈھونڈ کر لانا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اب انہوں نے آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو جملہ کہا وہ یہ تھا، قالوا تاللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، لقد علمتم، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم اس زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے تھے، ہمارا مقصد غلہ لینا تھا، ہمارا مقصد فساد پھیلانا نہیں تھا، وما کننا سارقین، اور خاص طور پہ ہم چوری کرنے تو آئے نہیں تھے۔ ان کے ذہنوں میں تو یہ بات آ گئی نا کہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے چوری کی ہے، تو وہ اپنی صفائی پیش کر رہی ہے کہ بھائی ہم تو آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہم پچھلی دفعہ بھی آئے، بڑے سکون کے ساتھ ہم آئے اور سکون کے ساتھ چلے گئے، ہم نے کسی کو کوئی کچھ نہیں کہا، اور اس بار بھی ہم آئے، ہم نے آتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی دنگا، کوئی فساد، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا کچھ بھی نہیں کیا، اور اب بھی ہم اپنا غلہ لے کر خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تم نے گم پائی ہے، اس لیے یہ تمہارا وہم ہوگا، تم ہمارے اوپر ایسا الزام نہ لگاؤ۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وما کننا سارقین، ہم نبی کے بیٹے ہیں، چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر چوری نکل آئی تو کیا سزا ہوگی، چوری نکل آئی تو کیا سزا ہوگی، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔